بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی لے کے آئی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی برائیوں، ان کے رویوں اور ان کی کارستانیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شام یوں اتر آئی تھی جیسے کسی نوجوان بیوہ کے دل میں اداسی اتر آئی ہو۔ وہ نیم تاریک حوالات میں آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ باہر خاموشی تھی۔ دور کسی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے اس کے دماغ میں قیامت کا شور برپا تھا۔ خیالات کی جنگ جاری تھی۔ پولیس انسپکٹر نے جس طرح اعتبار کا خون کیا تھا وہ جسمانی تکلیف سے بڑھ کر اذیت دے رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے اٹھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا سلاخوں کے پاس گیا۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس کی اتنی پٹائی کی تھی کہ وہ زندہ تو تھا مگر موت کی سختی جھیل رہا تھا۔ اس نے سلاخیں تھام کر باہر دیکھا۔ دور برآمدے میں ایک میز کے پاس تھانے کا محرر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے زور سے آواز دی۔ محرر نے اس کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آ کے غصے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ شور کیوں مچا رہے ہو؟ وہ بولا، شور نہیں کر رہا، غور کر رہا ہوں کہ اچھے کام کی طرف بلایا جائے تو کرنا چاہیے کہ نہیں۔ محرر نے کہا، نیک کام ہر کوئی نہیں کرتا، بس جسے توفیق ملے وہی کرتا ہے۔ اس نے کہا، مؤذن بھلائی کی طرف بلا رہا ہے اور تم اپنا کام کر رہے ہو، مجھے باہر نکالو، دونوں نماز پڑھیں گے۔ محرر نے طنز کرتے ہوئے کہا، تھانے میں آ کر خدا یاد آ رہا ہے، باہر شیطان بنے پھرتے ہو، 2 دن حوالات میں گزار کر فرشتہ بن جاتے ہو تم لوگ۔ وہ دکھ سے بولا، تھانے میں زیادہ تر مجرم ہی آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہر آنے والا مجرم ہو۔ میں مرتد نہیں، ملزم ہوں، پلیز مجھے نماز پڑھنے دو۔ محرر نے ڈانٹ کر کہا، بس بس، اندر جا کر لیٹ جاؤ۔ محرر اپنی میز کی طرف گیا۔ وہ دوبارہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک طرف دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ صبح ہوئی۔ ایک سپاہی سلاخوں کے پاس آیا اور تالا کھولتے ہوئے بولا، اوئے باہر آ جا، تھانے دار صاحب نے تجھے بلایا ہے۔ وہ سپاہی کے ساتھ تھانے دار کے کمرے میں آیا۔ انسپکٹر اس کی بری حالت دیکھ کر بولا، لگتا ہے میرے جوانوں نے کچھ زیادہ ہی تیری خاطر تواضع کی ہے، لیکن یہ ضروری تھی، تیرے دماغ کو آسمان سے زمین پر لانے کے لیے، اس کے سوا چارہ بھی تو کوئی نہ تھا۔ وہ بولا، انسپکٹر صاحب، آسمان پر دماغ نہیں، انسان کے اعمال جاتے ہیں، میں زمین پر ہی تھا، بس آپ زمینی حقائق سے منہ پھیر رہے تھے۔ انسپکٹر نے اسے الٹے ہاتھ کا تماچا مارا، پھر چیخ کر کہا، الو کے پٹھے، اتنی مار کھا کے بھی دماغ سے گرمی نہیں اتری، ابھی تک وہی کتے کی دم ہو تم۔ وہ گہرے دکھ سے بولا، تھانے دار صاحب جی، اس معاشرے میں غریب اور بے کس اسی طرح مار کھاتے ہیں، مجھے دکھ اس طرح بے کسی سے مار کھانے کا نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ غریب اور لاچار سچ بھی بولیں تو جھوٹ ہوتا ہے۔ انسپکٹر نے گالی دے کر کہا، ڈائیلاگ مت بول، سیدھی طرح دماغ ٹھکانے لے آ، نہیں تو اچھی طرح جانتے ہیں ہم چوہدری احتشام کے خلاف جو بیان دیا تھا، کہو کہ وہ جھوٹ ہے، ان پر بہتان ہے۔ اس نے کہا، میں نے چوہدری احتشام پر بہتان نہیں لگایا صاحب جی، ٹھوس حقائق کی روشنی میں بیان دیا ہے، میں خود ان کی غلط کاریوں میں شریک رہا ہوں، بس اس معاملے میں میری قومی غیرت آڑے آ گئی
اور میں باغی بن گیا۔ انسپیکٹر زہر خند لہجے میں بولا، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو تم، بے وقوف، اس طرح تم چودھری صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بس اپنی ہی مٹی پلید کرو گے تم، کیونکہ تم ایک حقیر کیڑے ہو، جبکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت، اختیار، کیا نہیں ہے؟ اسے پھر سے حوالات کی تاریکی میں دھکیل دیا گیا۔ وہ جسمانی درد اور ذہنی کرب کو برداشت کرتا ہوا ننگے فرش پر لیٹ گیا۔ ادھر تنہائی تھی، تاریکی تھی، اس سے بھی بڑھ کر ہولناک ماضی کی یادیں۔ وہ ان یادوں کی چبھن سہتا ہوا ماضی کے تاریک زندان میں اترا۔ بابر کا باپ کلرک تھا، ایماندار تھا، اس لیے بہت تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ 3 بہنیں تھی، وہ اکیلا بھائی تھا۔ وہ بہت ذہین، ہر کلاس میں اول آتا۔ ہر شخص اس کی طرح، اس کے باپ کی بھی خواہش تھی وہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے، اس لیے میٹرک کے بعد اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے شہر میں بھیج دیا۔ اس نے والدین کی لاج رکھی اور جی لگا کے محنت کرنے لگا۔ فرسٹ ایئر میں تھا اس کا باپ جب ریٹائرڈ ہو گیا۔ پینشن وغیرہ ملا کر 5 لاکھ روپے ملے۔ ان روپوں سے اس کے والد نے ایک جنرل سٹور کھول لیا۔ اس طرح گھر کے ساتھ ساتھ بیٹے کی تعلیم کے اخراجات بھی پورے ہونے لگے۔ بابر اطمینان سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دم گردش ایام نے اسے آن گھیرا۔ وہ ایم ایس سی فائنل میں تھا کہ اس کے باپ کی دکان پر ڈاکہ پڑا۔ چوروں نے ساری دکان کا صفایا کر دیا۔ بابر کے باپ نے ہر در کھٹکھٹایا، عوام کی جان و مال کے رکھوالوں کے آگے فریادیں کی، اپنے علاقے کے ایم این اے کے سامنے بھی اپنا دکھڑا بیان کیا، مگر چور نہ پکڑے گئے۔ علاقے کے ایم این اے کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود نہ ہی سرکاری طور پر کچھ مدد کی گئی۔ آمدنی کا ایک ہی ذریعہ تھا، ساری پینشن ادھر لگی ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ بابر کا آخری سال تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ محنت مزدوری کر کے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے لگا، جیسے تیسے کر کے امتحان دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ وہ نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا، کہیں بھی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہ دن بھر مختلف دفتروں میں اپنے لیے جوتے گھساتا، مگر گوہرے مقصد نہ ملا۔ اس دوران ایم ایس سی کا رزلٹ آ گیا، وہ فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوا تھا۔ انہی دنوں اس نے اخبار میں پڑھا ایک دفتر میں چند آسامیاں پور کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی گئی تھیں۔ اس نے بھی درخواست جمع کرائی، مقررہ تاریخ کو ٹیسٹ میں بیٹھ گیا۔ 5 آسامیاں تھیں اور امیدوار 500 سے بھی زیادہ۔ ٹیسٹ کے بعد 20 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ فرسٹ میں اس کا دوسرا نمبر تھا۔ وہ بڑی امیدوں سے انٹرویو میں شریک ہوا۔ انٹرویو کے بعد اسے یقین تھا وہ ضرور منتخب ہوگا۔ شدت انتظار کے بعد جب آخری 5 امیدواروں کا اعلان ہوا تو اسے حیرت اور صدمے کا شدید جھٹکا لگا۔ بابر ان میں شامل نہیں تھا، اور جن کا انتخاب کیا گیا تھا وہ ان کو جانتا تھا۔ بڑی سے بڑی شرط لگا کے کہہ سکتا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ کامیاب کرائے گئے ہیں۔ وہ سب ان ملازمت کے اہل نہیں تھے، بس کسی رہنما، کسی سرکاری افسر کے طفیل تھے، یا پھر لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ نوکری حاصل کی گئی تھی۔ بابر چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ بے ایمانی ہوئی ہے، فراڈ کیا گیا ہے۔ اس نے چند اور نوجوانوں کو ساتھ ملا کر احتجاج بھی کیا، اپنے جاننے والے صحافیوں کے ذریعے اخبارات میں بھی اس ناانصافی کی خبر لگوائی، مگر اوپر سے نیچے تک بے ایمانوں کا ٹولہ ایسا با اثر اور مضبوط تھا کہ اس کا احتجاج اور غم و غصہ بس صدا با صحرا ثابت ہوا۔ وہ غریب تھا، بے کس تھا، اس لیے غم و غصے کی آگ میں خود ہی جلتا رہا، اس اندھیر نگری کو ختم نہیں کر سکا۔ اس کے بعد بھی وہ دھکے ہی کھانے لگا۔
ملازمت کی تلاش میں یہاں وہاں مارا مارا پھرنے لگا۔ بہت دنوں بعد پھر ایک جگہ نوکری کا موقع نظر آیا، وہ ٹیسٹ میں بیٹھ گیا۔ یہ نوکری اگرچہ اس کی تعلیم کے برابر نہیں تھی، مگر گھر کی ابتر حالت کے باعث وہ ملازمت کے نام پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ٹیسٹ ایک بڑے سے ہال میں لیا گیا تھا۔ یہاں بھی ہمیشہ کی طرح ایک ایک آسامی کے لیے سینکڑوں امیدوار موجود تھے۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ امیدوار اسی طرح پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر پرچہ حل کر رہے تھے۔ کسی کو بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بے ایمانی اور بے اصولی کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ ٹیسٹ کے نگران بھی سب کچھ دیکھتے ہوئے انجان بن رہے تھے۔ بابر حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کیا قابلیت اس طرح پرکھی جاتی ہے؟ یوں نقل کر کے ایک کمزور سے کمزور لڑکا بھی نمبروں کی دوڑ میں اس سے آگے نکل سکتا تھا۔ اس سے مزید رہا نہیں گیا، اپنی سیٹ سے اٹھا اور نگران سے کہا، سر، ٹیسٹ ایسے تو نہیں لیا جاتا، اس طرح خاک کسی کی قابلیت کا پتہ چلے گا۔ آپ پلیز پیپر رکوائیں اور مناسب طریقے سے بٹھائیں۔ نگران چند ثانیے گھور کر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ترشی سے بولا، خاموشی سے پرچہ حل کرو۔ تمہیں اس سے کیا مطلب کہ کس طرح بٹھایا گیا ہے؟ بس اس کی طرح تم بھی پرچہ حل کرو۔ وہ حیرت سے گنگ اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سارے حال پر نظر دوڑائی۔ سب کھلے عام نقل میں مصروف تھے۔ بابر نے اپنا جوابی پرچہ اٹھایا اور ہونٹ بھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اوپر کی طرف اچھال دیا۔ جوابی پرچے کے ٹکڑے اوپر سے بکھر کر زمین کے فرش پر گرنے لگے۔ سب اس کے ارمانوں کی قبر پر گلاب کی سوکھی پتیوں کی طرح بکھر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ہال کے باہر کچھ اور نوجوان بھی تھے، وہ بھی سب کہہ رہے تھے، اوپر والوں نے رشوت اور سفارش کے ذریعے ان خاص بندوں کو پہلے ہی منتخب کر لیا ہے، اب عوام کو دکھانے کے لیے ٹیسٹ کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ بابر ان لڑکوں کو لے کر مرکزی چوک تک آیا اور وہ اجتماعی مظاہرہ کرنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ بابر کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ گھر کی خستہ حالی، اپنی بے چارگی اور پھر اس شدید قسم کی اندھیر نگری سے سینے کے اندر چنگاری آتش فشاں بن کر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور مظلوم بے روزگاروں کی آواز بن کر مرکزی چوک میں گونجنے لگا۔ وہ گرج گرج کر کہہ رہا تھا، ہر تاریک رات کے بعد سحر طلوع ہوتی ہے، لیکن ہم کیسے بد نصیب ہیں کہ ہماری سحر بھی ان ظالموں اور بدعنوان حاکموں اور ان کے چلے چاٹنے والوں کے مرہون منت ہے۔ ارے یہ کیسی اندھیر نگری ہے! اسلام اور انصاف کے نام پر بنائے جانے والے اس ملک میں غریب اور بے کس کی کچھ بھی حیثیت نہیں، اس کی قابلیت اور اہلیت کی کوئی قدر نہیں، محض رشوت اور سفارش کی قدر ہے۔ یہ اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والے سیاستکار اور بیوروکریٹس ہمیں انسان نہیں، اپنے آگے پیچھے دم ہلا ہلا کر پھرنے والا کتا سمجھتے ہیں۔ وہاں موجود لوگ اس کے لہجے کے پرخلوص اور اس کی باتوں میں چھپے کرب سے بہت متاثر ہو رہے تھے۔ بابر کی باتیں ان سب کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ وہ سب اندر سے ٹوٹے پھوٹے تھے، اس اندھیر نگری میں چوپٹ راج کے ڈسے ہوئے تھے۔ دنیا ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس ملک کے عوام 7 دہائیوں بعد بھی اس اندھیرے نظام کے باعث ترقی کی دوڑ میں پیچھے تھے۔ اس اندھیر نگری کے خلاف بغاوت اور نفرت اس کی نس نس میں بھری ہوئی تھی۔ اس ملک کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ایک نہیں ہونے دے رہے تھے۔ پارٹی بازی، ذات پات، مسلک اور زبان کے خانوں میں تقسیم کر کے ان کے خوشکن مستقبل کو برباد کر رہے تھے، اور بابر ان ساری محرومیوں اور مایوسیوں کا اظہار کر رہا تھا۔ اس دوران مرکزی چوک کے پاس ایک بڑی سی لینڈ کروزر آ کر رک گئی۔ ایک طرف کی کھڑکی
کا شیشہ نیچے سے رک گیا اور ایک دبنگ سے شخص کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ بڑے غور سے اور پسندیدہ نظروں سے بابر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی تقریر سن رہا تھا۔ بابر کی نظریں بھی اس پر پڑی۔ وہ اسے جانتا تھا۔ وہ علاقے کا ایک بڑا سیاسی رہنما چودھری احتشام تھا۔ وہ کچھ دیر بابر کی جذباتی تقریر سنتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ بابر نے بھی دل کھول کر بھڑاس نکالی۔ اس نے تقریر ختم کی تو لوگ منتشر ہو گئے۔ بابر بوجھل بوجھل قدموں سے گھر آیا۔ اسے شدید مایوسی ہو رہی تھی۔ اس اندھیر نگری نے بہت سے اہل اور قابل نوجوانوں کی طرح اسے بھی اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت پر امید تھا کہ اس دفعہ اسے نوکری ضرور ملے گی۔ بسا آرزو کے خاکشد 3 دن گزرے تھے کہ بابر کو چودھری احتشام نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ چائے سے اس کی تواضع کی۔ برخوردار، اس روز تمہاری تقریر مجھے بہت اچھی لگی۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتا جناب، غریبوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور اندھیر نگری پر بس اپنا خون جلاتا رہتا ہوں۔ بابر نے کہا، اپنا خون جلانے سے کیا انصاف ملے گا تمہیں؟ یاد رکھو، ابتر اور ناہموار معاشرے میں انصاف مانگا نہیں جاتا، جھپٹ کر حاصل کیا جاتا ہے، اور تم جیسے کمزور اور بے کس نوجوان انصاف حاصل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہیں جھپٹنا نہیں آتا۔ تم ابھی ناسمجھ ہو۔ چوک پر کھڑے ہو کر گرج گرج کر بولنے سے انصاف نہیں ملے گا۔ کسی پختہ کار اور جہاں دیدہ شخص کی انگلی تھام کر چلو۔ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حساب لینے کا ڈھنگ آ جائے گا تمہیں۔ بابر نے سوچ کر کہا، میں جانتا ہوں چیخنے چلانے سے انصاف نہیں ملتا، بس اس طرح اندر کی آگ کچھ دھیمی ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ کی بات قابل غور ہے کہ خود کو کندن بنانے کے لیے کسی رہبر کے ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن میں کسے رہنما بناؤں؟ مجھے خوشی ہوئی، میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ جہاں تک بات رہنما کی ہے تو میں حاضر ہوں۔ مجھے کسی ذہین اور مستعد سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ تم بحیثیت سیکرٹری میرے ساتھ رہو، تمہیں پیسے بھی ملیں گے، زمانے کی بساط پہ چلنے کا گر بھی سیکھو گے۔ چودھری نے ہمدردی سے کہا، بابر معاشرتی ناہمواری، ارباب اختیار کی ناانصافی اور بے چارگی سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ اس کے خیالات باقی ہونے لگے تھے۔ وہ سنتا اور پڑھتا آیا تھا کہ ایسے ہی اندھیر نگری سے باصلاحیت اور قابل نوجوان جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، جرائم پیشہ بن کے اپنا مستقبل تاریک کر لیتے ہیں۔ اس کی ذہنی رو بھی بہکنے لگی تھی۔ ایسے میں چودھری نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تو اسے ٹھکرانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی رضامندی دے دی۔ بابر چودھری احتشام کے ساتھ کام کرنے لگا اور ایسی ایسی باتوں اور مکاریوں سے آشنا ہونے لگا جنہیں وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ ذہین تھا، پڑھا لکھا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ سیاست اور دنیا داری کے تمام داؤ پیچ سیکھ گیا۔ چودھری احتشام کہنے کو تو سیاست داں تھا، اور در پردہ وہ ہر کام کرتا تھا جس سے دولت حاصل ہوتی تھی۔ اپنا نام، ذات، اختیارات اور سماجی حیثیت، فائدے اور اپنے تفیلیوں کو نوازنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مرکز میں چونکہ اس کی پارٹی برسر اقتدار تھی، اس بنا پر مختلف محکموں کے ہم افسروں کو بھی اس نے شاطرانہ ہتھ گنڈوں سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اپنے صوبیداری اختیارات اور فنڈز کا بھی بے دردی سے استعمال جاری تھا۔ بابر ان معاملات سے خوفزدہ ہوتا جا رہا تھا۔ سیاست کاروں کی شعبدہ بازیوں اور سرکاری مشینری پر اثر اندازیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ کل تک وہ غریب اور بے سہارا تھا، اب اس کے پاس پیسہ آ گیا تھا، ساتھ ساتھ چودھری احتشام کے سیکرٹری ہونے کا رعب بھی اسے حاصل تھا۔
چونکہ فائدہ اسے بھی مل رہا تھا، اس لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی لب بستا تھا۔ بس ایک بات اسے بری طرح کھٹکتی تھی، چودھری احتشام کے پاس کبھی کبھی کچھ پرسرار اجنبی آتے تھے۔ ایسے میں وہ بالکل تنہائی میں ان سے ملاقات کرتا تھا۔ اگرچہ بابر کو اس معاملے میں کوئی کرید نہیں تھی، بس کبھی کبھی تجسس سا پیدا ہوتا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ اس معاملے کو نہ سمجھ سکا۔ ملک کے سیاسی اور معاشی حالات انتہائی گردگوں تھے۔ بدامنی، مہنگائی، ناانصافی، سیاسی اشرافیہ کی بے حسی سے عام طبقے کے لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں مرکزی حکومت نے اس علاقے میں ایسا قانون نافذ کیا جسے علاقے کے اکثریتی لوگ ناجائز اور ظالمانہ سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی مقامی اپوزیشن پارٹیوں کو نمبر بنانے کے لیے بہانہ مل گیا۔ پھر کیا تھا، سب لوگ سراپا احتجاج بن گئے۔ مکاتب فکر کے لوگوں نے ایک مشترکہ تنظیم بنائی جس کا نام تحفظ مفادات باہمی پارٹی رکھا۔ سب نے متفقہ طور پر ایک دن مقرر کیا اور مرکزی چوک میں اس قانون کے خلاف بڑے جلسے کا پروگرام بنایا گیا۔ 2 روز قبل چودھری صاحب کے پاس وہی پرسرار اجنبی آئے۔ اس وقت بابر بھی چودھری احتشام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو بابر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ پرسرار اجنبی بڑی دیر چودھری احتشام کے ساتھ کمرے میں بیٹھے رہے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بابر کو بلایا اور کہا، بابر، پرسوں جلسہ ہو رہا ہے، شاید تیاریاں مکمل ہو گئی ہوں۔ جی، شاید تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ جی ہاں چودھری صاحب، تاریخ میں شاید پہلی دفعہ یہاں کے لوگ کسی بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس جلسے کے بعد اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ بہت خوب، میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں بھی سیاسی ڈائیلاگ بولنا آ گیا ہے، مگر سیاست سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ چودھری احتشام احتجاجیہ انداز میں بولتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کے باہر دیکھتے ہوئے بولا، تم کہتے ہو کل کا جلسہ کامیاب ہوگا، یہاں کے لوگ متحد ہو کر اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جلسہ کامیاب ہو اور لوگ متحد ہو جائیں۔ بابر نے بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ چودھری نے قیمتی سگریٹ جلاتے ہوئے ایک گہرا کش لیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بابر، تم سیاست کی دنیا میں ابھی کچے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیسی کیسی شعبدہ بازیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بظاہر ہم لوگ سیاست دان بولتے اور چلتے ہیں، مگر پس پردہ بڑے ہی طاقتور اور با اختیار خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ ہماری ڈوریاں ان ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور ہم کٹھ پتلیوں کی طرح ناچتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خفیہ ہاتھ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ قوم ہمیشہ کی طرح منتشر اور بکھری رہے اور خفیہ ہاتھ انہیں باہم الجھا کر اپنے مفادات حاصل کرتا رہے، اور یہ ٹاسک مجھے سونپا گیا ہے۔ بابر بچہ نہیں تھا، وسیع مطالعے اور مشاہدے سے اتنی بات بخوبی جانتا تھا کہ تیسری دنیا کے چھوٹے چھوٹے مگر اہم ممالک عالمی سیاست کی بساط پر ماہر شاطروں کے ہاتھوں میں مہرے بنے ہوتے ہیں۔ یہ شاطر ہاتھ کھل کر سامنے نہیں آتے، ہمیشہ خفیہ ہاتھ کے طور پر ہی جانے جاتے ہیں۔ یہ خفیہ ہاتھ کون ہیں؟ ذرا سی سوجھ بوجھ رکھنے والے کو علم ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک اور ان کے حکمران خفیہ ہاتھوں کی ان کارستانیوں کو جانتے ہیں، مگر مخالفت کی ہمت نہیں کر سکتے، ورنہ کوئی پھانسی چڑھتا ہے، کسی کا جہاز کریش ہو جاتا ہے، کسی کو جلا وطن کیا جاتا ہے، کسی کو عدالتوں کے ذریعے نااہل قرار کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری دنیا کے یہ حکمران
بدعنوان ہوتے ہیں اور ہمیشہ اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ جب تک بڑی طاقتوں کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں، ان کو اقتدار کا رتب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے تیسری دنیا کے ممالک خفیہ ہاتھوں میں کٹھ پتلیاں بننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بابر بولا، ہمیں کیا کرنا ہوگا سر؟ آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے؟ چودھری سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھوئیں کے مرغولے چھوڑتے ہوئے بولا، پرسوں کا جلسہ اس علاقے میں اتفاق و اتحاد کا ایک زبردست مظاہرہ ہوگا، اور ہم نے یہ اتحاد توڑنا ہے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑیں، یوں جلسہ منعقد ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہوگا چودھری صاحب، آپ حکم کریں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چودھری کہنے لگا، آج شام تک تم میرے چند خاص کرندوں کو لے جاؤ اور اپنے مسلک کے ایک بڑے عالم کو قتل کرو۔ اس واردات کے کچھ ہی دیر بعد دوسری ٹیم جائے گی اور مخالف مسلک کے ایک عالم کا خون کرے گی۔ دونوں فرقے تو ویسے بھی ایک دوسرے کو الزام دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یوں دونوں آپس میں الجھ پڑیں گے اور ہمارا منصوبہ کامیاب ہوگا۔ پلان کے مطابق کام ہوا تو ہم دونوں ٹیموں کو 10-10 لاکھ ملیں گے، چودھری نے رازداری سے کہا۔ بابر کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی تھیں۔ چودھری انتشام کے فتنہ انگیز دماغ کی اس منصوبہ بندی سے وہ سراپا لرز اٹھا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور چودھری کی بات توجہ سے سنتا رہا۔ چودھری نے اسے اپنے خاص کرندوں کو بھی بلایا، سب مل کر منصوبے کو فول پروف بنانے پر غور کرنے لگے۔ بڑی دیر کے بعد ہلاکت خیز میٹنگ برخاست ہوئی۔ اس کے 4 گھنٹے بعد انہوں نے پلاننگ کے مطابق فرقہ وارانہ فساد کی آگ بھڑکانی تھی۔ بابر ظاہر ان کے ساتھ میٹنگ میں شریک رہا اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، مگر اس کے دل و دماغ میں بس ایک اور ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کے ضمیر اور امیر بننے کے لالچ کے درمیان جنگ چھڑی تھی۔ اس کا ضمیر قوم اور ملک کے خلاف اس بھیانک سازش پر احتجاج کر رہا تھا، دوسری طرف پیسے کی چمک دمک سے ضمیر ڈگمگا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے بالآخر فیصلہ کیا اور ایک ضروری کام کا بتا کر وہاں سے باہر آیا۔ نظروں سے چاروں طرف دیکھتا بھی جاتا کہ چودھری کے گروہ کے کہیں اس بندے اس کا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ پھر وہ مطمئن ہو کر تیزی سے ایک طرف چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر کے پولیس اسٹیشن میں تھا۔ تھانے کے انچارج سے تنہائی میں ملنے کی درخواست کی، پھر جو کچھ سنا وہ دیکھا اور سب بتانے لگا۔ تھانے دار بڑی سنجیدگی سے اس کی بات سنتا رہا، گہری سوچتی ہوئی اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے بات ختم کی تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ بابر نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا، تھانے دار اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تھانے دار واپس کمرے میں آیا، اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ بات کسی اور کو تو نہیں بتائی نا؟ نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ بابر بولا، بے شک میں دولت حاصل کرنے کی خاطر غلط راستے پر چلنے لگا تھا، مگر اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنی قوم اور وطن سے غداری کروں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ تھانے دار بولا، مجھے تمہارے جذبے پر فخر ہے، ہمارے نوجوانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے اپنے بڑوں کو بلایا ہے، یہ کیس وہی ہینڈل کریں گے، تب تک تم چائے پیو۔ بابر کو چائے پلائی گئی۔ ابھی چائے پی کے فارغ ہوا تھا کہ چودھری احتشام کو تھانے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ حیرت اور خوف سے اچھل پڑا۔ چودھری آندھی طوفان کی طرح تھانے دار کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے خاص کارندے بھی ساتھ تھے۔ تھانے دار نے دروازہ بند کر دیا۔ چودھری غصے سے لرزتے ہوئے بولا، کمینے، نمک حرام، تجھے پہچاننے میں مجھے شدید غلطی ہوئی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آستین کے سانپ ہوگے۔ اگر انسپیکٹر جاوید کی بجائے کوئی اور یہاں کا تھانے دار ہوتا، تب تک تو میرا کباڑہ ہو چکا ہوتا۔ بابر نے چونک کر بے یقینی سے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے ہی زہریلے انداز سے مسکرا رہا تھا۔ بابر کو سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ انسپیکٹر بھی دولت کے پجاریوں میں سے ایک تھا اور موت کے سوداگروں کا اعلی کار بھی۔ چودھری نے اشارہ کیا تو اس کے دو خاص کارندوں نے بابر کو پکڑا۔ پھر چودھری نے تھانے دار سے بیلٹ لے کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ بابر درد کی شدت سے چیخنے لگا، مچل مچل کر ان کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش بھی کرنے لگا، مگر ناکام۔ کچھ دیر بعد چودھری نے تھک ہار کر اسے مارنا بند کر دیا۔ تب تک بابر بے ہوش ہو چکا تھا۔ چودھری حشام ہانپتے ہوئے بولا، انسپیکٹر، یہ کتا اب ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کتا باولا ہو جائے تو اس کا علاج صرف موت ہے۔ اس کا قصہ بھی صاف کر دو، اور ہاں، یہ بات یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ انسپیکٹر جاوید، مجھے معاملات کی نزاکت کا احساس ہے۔ چودھری صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، بے فکر ہو جائیں۔ تھانے میں آ کر بڑے بڑے 30 مارخانوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پہلے سے اپنے راستے پر لانے کی کوشش کروں گا، اگر نہ مانا تو پھر کتے کی موت مرے گا۔ چودھری خاص کارندوں کے ساتھ چلا گیا۔ بابر کو گھسیٹتے ہوئے نشیبی کمرے میں لے گئے۔ وہاں اس پر مخصوص تفتیشی طریقے سے تشدد کرنے لگے۔ بابر چیختا چلاتا رہا۔ بڑی دیر بعد جب وہ تقریباً ادھموا ہو چکا تھا، اسے پھر سے گھسیٹتے ہوئے چارپائی تک لے گئے اور تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پھینک دیا۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی تھی۔ وہ ماضی کے زندان میں بھٹک بھٹک کر اندر کے اندھیرے میں آ چکا تھا۔ اس نکال کوٹھڑی میں درد سے بے حال تھا اور سوچ رہا تھا، اندھیرا نظام کا ہوتا ہے، یعنی اندھیر نگری۔ شب کے اندھیرے میں انسان آرام کرتا ہے، لیکن اندھیر نگری میں آرام نہیں ہوتا، کوہرام مچ جاتا ہے۔ شب کے اندھیرے میں ایک نئی صبح کی امید روشن ہو جاتی ہے، جبکہ اندھیر نگری میں امیدیں مر جاتی ہیں۔ وہ کال کوٹھڑی کے گھپ اندھیرے میں اسی طرح لیٹا رہا۔ آگے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا، اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ کسی نے نہیں اٹھایا اسے۔ انسپیکٹر کی آواز سنائی دی، ہم نے زبردست ٹارچر کیا ہے، اتنی مار کھا کے بھی اگر زبان بند نہ رکھی تو آخری علاج ان کا کاؤنٹر ہے، یعنی کہ پولیس مقابلہ۔ بابر کے کانوں میں اس پرسرار اجنبی کی آواز پڑی، معاملہ بہت حساس ہے، ذرا سی غفلت بھی انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، تھانے سے بات باہر بھی جا سکتی ہے، اس لیے ہم اسے خود ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ اجنبی نے یہ کہہ کر اپنے بیگ سے ایک سرنج نکالی، پھر ایک شیشی سے سرخ رنگ کا محلول سرنج میں بھر دیا۔ بابر خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھا بس یہ اس کا آخری وقت ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرنے لگا۔ دو کارندوں نے اسے پکڑا۔ بابر مچلنے لگا، خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے لگا، لیکن بہت کمزوری کی وجہ سے اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ اس وقت اس کے بازو میں سوئی چبھنے کی تکلیف ہوئی۔ وہ بے بسی سے بے دم سا ہو کر گر رہا تھا۔ ذرا سی دیر بعد اس پر غنودگی چھانے لگی، پھر اس کا احساس مر گیا، پھر شاید وہ بھی مر گیا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا، زندہ تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو خود کو ایک چھوٹے سے کمرے کے پکے فرش پر پایا۔ چند لمحوں تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا وہ کہاں ہے، کیوں ہے۔ پھر دھیرے دھیرے دماغ کی اسکرین روشن ہوئی تو گزرے ہوئے حالات اسے یاد آنے لگے۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کمرے کا دروازہ نہیں تھا۔ دائیں طرف چند سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ ان کے اختتام پر ایک کھڑکی سی بنی ہوئی تھی۔ بابر سمجھ گیا وہ کسی تہہ خانے میں تھا۔ چھت سے ایک کم پاور کا بلب لٹک رہا تھا۔
وہ اس تنگ سے نیم روشن کمرے میں اپنے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ، بھائی بہنیں، سب اس کے بارے میں پریشان ہوں گے۔ خدا جانے اب کبھی انہیں دیکھ بھی سکے گا کہ نہیں۔ بہت دیر بعد تہہ خانے کی وہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چھٹ سے لٹکتے ہوئے کمزور بلب کی روشنی میں دیکھا۔ روشنی میں رائفل تھی، دوسری ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا بابر کے سامنے رکھ دیا۔ بابر نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ میری چودھری صاحب سے بات کرواؤ۔ وہ شخص سپاٹ لہجے میں بولا، چودھری صاحب دارالحکومت گئے ہیں۔ ملک کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، فی الحال ان سے بات کرنا ممکن نہیں۔ اب یہ تہہ خانہ ہی تمہارا مقدر ہے، یہی تمہاری دنیا ہے۔ جب تمہیں گولی مارنے کا حکم ہوگا تب ہی تم یہاں سے نکل سکو گے۔ اس نے فریادی لہجے میں کہا، خدا کے لیے اتنا تو بتا دو، باہر شہر کی حالات کیسے ہیں؟ وہ شخص طنز سے بولا، حالات کا کیا ہے، ابھی ٹھیک ہیں، تو خراب ہونے میں کون سی دیر لگے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو اگر ساتھ نہیں دو گے تو دوسرے بندے نہیں ملیں گے؟ بے وقوف، تم غداری کر کے بری طرح پھنس گئے ہو، دولت بھی گئی، اب جان سے بھی جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد بابر کے شب و روز اسی تہہ خانے میں بسر ہونے لگے۔ دن گزرتے رہے، ہتھیار برادر محافظ اسے کھانا لا کر دیتے۔ وہ شہر کے حالات جاننے کے لیے بے تاب تھا، مگر وہ لوگ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ بہت سے دن گزر چکے تھے۔ ایک رات اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تہہ خانے کی چھوٹی چھت بہت سے قدموں کی دھمک سے لرز رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا ایک طرف دبک کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت کہیں سے گولیاں چلنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر گزری، تہہ خانے کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ کوئی ٹھوکریں مار رہا تھا۔ پھر پرزور شور دھماکے سے کھڑکی کھل گئی۔ بابر نے سہمی سہمی نظروں سے دیکھا، پھر ایک دم اچھل پڑا۔ وہ پولیس اور رینجرز کے نوجوان تھے جو کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ جوان اسے حیرانی سے دیکھنے لگے، پھر اسے پکڑ کر تہہ خانے سے اوپر لے گئے۔ اوپر جاتے ہی بابر کو معلوم ہوا کہ وہ چودھری احتشام کی شہر سے باہر والی کوٹھی میں ہی موجود تھا۔ وہاں زبردست افراتفری تھی۔ بہت سے پولیس اور رینجرز کے نوجوان مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھالے چوکس کھڑے تھے۔ اسے ایک بڑے پولیس آفیسر کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بابر کی بہت بری حالت تھی، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ وہ خود ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ پولیس کے اس افسر نے اسے پانی پلایا۔ اس کے پوچھنے پر بابر نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کن حالات کا شکار ہے۔ کچھ دیر بے یقینی سے اوٹٹولتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے جوانوں کو حکم دیا، اسے پولیس انویسٹیگیشن سینٹر لے جاؤ، وہاں تفصیلی پوچھ گچھ ہوگی۔ پولیس انویسٹیگیشن سینٹر میں بابر نے بہت سے سینئر پولیس افسروں کے سامنے ساری تفصیل بتائی۔ وہاں چند آرمی کے افسر بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کئی سوالات پوچھے۔ بابر نے کچھ بھی نہیں چھپایا، اپنا ماضی، چودھری احتشام کا سیکٹری بن کر جائز و ناجائز کام کرنا، پھر ملک دشمن سازش کے خلاف اس سے بغاوت کرنا، اس نے سب کچھ کھل کے بتا دیا۔ تب وہیں پتا چلا کہ باہر کیا ہوا ہے۔ چودھری احتشام نے فرقہ وارانہ فسادات کا جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا، کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ بابر کی جگہ اس نے دوسرے بندے کو بھیجا۔ انہوں نے ایک فرقے کے عالم کا خون کیا۔ کچھ ہی دیر بعد دوسری ٹیم اور دوسرے فرقے کے عالم کا خون کیا۔ پھر کیا تھا؟ دونوں فرقے والے بھڑک اٹھے اور کئی بے گناہ جانیں چلی گئیں۔ مشترکہ تنظیم تحفظ مفادات نے جس جلسے کا پروگرام بنایا تھا وہ بھی منعقد نہ ہو سکا۔ اس دوران فوج، رینجرز اور پولیس نے شہر کے حالات کو
بڑی حد تک اپنے قابو میں کیا۔ بڑی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی۔ خوش قسمتی سے گرفتار لوگوں میں سے ایک نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا، اور جب ذرا جم کر پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے چودھری احتشام کے بارے میں بڑے ہولناک انکشافات کیے۔ سیکورٹی اداروں کے لیے وہ پہلے ہی مشکوک تھا۔ ملک دشمن سرگرمیوں کے بارے میں بھی اہم ثبوت سامنے آ گئے تھے۔ چونکہ وہ سیاست کے گندے تالاب کی بڑی مچھلیوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے اسے اس کے خلاف اور بھی ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ فوج نے بھی سیکورٹی اداروں کا ساتھ دیا۔ ثبوت اور گواہوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، بڑے بڑے تعلقات کی دھونس جمائی، خطرناک نتائج کا سامنا بھی کیا، دھمکیاں بھی دیں۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا مزاج زمین پر آ گیا۔ اس کے کئی کارندوں کو پکڑا گیا۔ شہر کے مضافات والی کوٹھی اس کی بہت سی بدعمالیوں کا مرکز تھی، وہاں بھی ریڈ کیا گیا اور اس کوٹھی کے تہہ خانے سے برآمد ہوا تھا۔ تفتیشی سینٹر میں بابر نے انسپکٹر جاوید کے بارے میں بھی بتایا۔ اسے تفتیش کرنے والوں نے بتایا کہ اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑی دیر بعد اس نے کہا کہ اب وہ آرام کرے، کچھ اور تحقیق اور تفتیش کے بعد اس کی رہائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 2 دن گزر گئے، رات بھی گزر گئی، اگلی صبح بھی اس سے کچھ کاغذات پر دستخط کرا کر اسے آزاد کر دیا گیا۔ بابر تفتیشی سینٹر سے باہر نکلا تو اجلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا محو خرام تھی۔ اس نے طمانینت بھری چند گہری سانسیں لیں۔ آزاد فضا کی اس ہوا سے کئی دنوں کی گھٹن دور ہو گئی۔ اس کی روح تک مسرتوں سے محروم تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ یہ خوشی اور یہ طمانینت اس بات کی نہیں تھی کہ اسے رہائی ملی ہے اور وہ موت کی دہلیز سے لوٹ آیا ہے، بلکہ یہ تو خوشی اس بات کی تھی کہ قوم کو رہنما کے بحروب میں ایک راہزن سے نجات ملی تھی۔ قوم و ملک کے وسیع تر مفاد کی رٹ لگا کر جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والوں کی منافقت اور خباثت سے آزادی مل گئی تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔